السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك، واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے سبق کے اندر اللہ رب العالمین نے ایمان والوں سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا کہ اپنے وعدوں کو پورا کرو، اور تمہارے لیے بہیمۃ الانعام یہ جانور حلال ہیں، اور مگر جن کے متعلق تمہارے سامنے تلاوت کی جائے گی وہ تمہارے لیے حرام ہیں، اور جو اللہ کی نشانی ہیں، ہدی ہیں، قلائد، جو جانور حج کے لیے قربانی کے لیے جا رہے ہیں، ان جانوروں کو تم نے نقصان نہیں پہنچانا، اور جو حاجی جا رہے ہیں ان کو بھی تم نے نقصان نہیں پہنچانا، اور تم نے نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا ہے، اور برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہیں کرنا۔ اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ کی پکڑ بڑی ہی سخت ہے۔ تمہارے لیے مردار کھانا حرام ہے، خون پینا یہ بھی حرام ہے، خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے، غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا گیا جانور وہ بھی حرام ہے، اور گلا گھونٹ کے مرنے والا جانور، یا کوئی ضرب لگنے سے مر جائے جانور، یا کوئی اونچائی سے نیچے گر جائے، یا کسی سینگ کے لگنے سے کوئی جانور مر جائے، یا کوئی درندہ کسی کو کھا جائے، یہ سارے جانور حرام ہیں، الا یہ کہ اس کے سانس چل رہے ہوں اور تم چھری چلا کے اس کی گردن کے اوپر اس کو ذبح کر لو تو پھر یہ تمہارے لیے حلال ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آج کے دن میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا ہے، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو ہی پسند کیا ہے۔ ہاں کوئی مجبوری کے عالم میں ان حرام کردہ چیزوں میں سے اگر کسی چیز کا ارتکاب کر لیتا ہے، اپنی جان بچانے کے لحاظ سے تھوڑا سا استعمال کر لیتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ آج کا جو سبق ہے وہ صفحہ نمبر 19 ہے اور آیت نمبر 4 ہے۔ آج کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین اس حوالے سے بات کریں گے کہ کیا حلال ہے، شکار کرنے کے حوالے سے کون سی چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں، پھر آگے کھانے کے حوالے سے اہل کتاب کے ساتھ کھانا، اہل کتاب کے ساتھ ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا، اس حوالے سے مزید بات سبق کے اندر ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یسألونک، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، ماذا، کیا کیا، احل لہم، ان کے لیے حلال ہے، کیا کیا چیزیں ان کے لیے حلال ہیں۔ تو یہ بنیادی چیزیں، ان میں 2 شرط ہیں، یہ بات یاد رکھیے، ہر وہ پاکیزہ چیز، پاکیزہ سے مراد وہ کھانا خراب نہ ہوا ہو، باسی نہ ہوا ہو، اس میں سے بدبو نہ آ رہی ہو۔ نمبر 2، اس کھانے کو شریعت نے حلال قرار دیا ہو، یہ کھانا تمہارے لیے حلال اور جائز ہے۔ لیکن شریعت نے یہاں تک پابندی لگائی ہے انسان کی صحت کو بحال رکھنے کے لحاظ سے، اگر سڑی روٹی ہے تو وہ تم نہ کھاؤ، تمہاری صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ اسی طرح اگر کچی روٹی ہے نقصان دہ، نہ کھاؤ۔ فرمایا پاکیزہ کھانا کھانا ہے۔ دیکھیں نا، کچی روٹی حلال ہے نا، آٹا حلال ہے، اب کوئی بندہ کچی یا سڑی روٹی کھا لے تو بعد میں پریشان نہیں۔ پاکیزہ اللہ خود کہتے ہیں، قل، کہہ دیجئے، احل لکم، حلال ہے تمہارے لیے، الطیبات، پاکیزہ چیزیں، جو پاکیزہ چیزیں تمہیں میسر آئیں ان کو تم کھاؤ، کوئی مسئلہ نہیں، اس کے اندر کوئی حرج والی بات نہیں۔ یہاں یہ بھی بات یاد رکھیں، ہر کچلی والا جانور اور ہر پنجے سے کھانے والا جانور، یہ شریعت نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ کچلی والا اور اپنے پنجے سے کھانے والا، مرغی اپنے پنجے سے نہیں کھاتی، وہ اپنی چونچ کے ساتھ کھاتی ہے۔ جو جانور یا پرندے اپنے کہہ لیں کہ پنجے کے ساتھ کوئی بھی چیز کھاتے ہیں تو یہ شریعت نے ان کو حرام قرار دیا۔ وَمَا، اور جو علمتم، تم سکھا دو،
من الجوارحی شکاری جانوروں کو، مقلبین تم شکاری بنانے والے ہو ان کو، تعلمونہن تم ان کو سدھارتے ہو یا سکھاتے ہو ان کو، مما علمکم اللہ جس طرح تم کو اللہ نے سکھلایا ہے۔ یہاں شکار کے متعلق بات ہو رہی ہے۔ شکاری کتا ہے انسان کے پاس، وہ اس کو چھوڑتا ہے شکار کرنے کے لیے۔ اب اس نے اس کو چھوڑ دیا، اب اس نے اس کے اوپر اللہ کا نام نہیں لیا، اب اس نے اس کو چیر پھاڑ کر دیا، اب یہ کھانا جائز نہیں۔ آگے اس کی وضاحت آ رہی ہے، فرمایا فَقُلُوا پس کھاؤ، مما اس میں سے، امسکنا جو روکے رکھے، علیکم تمہارے لیے، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ اور اللہ کا نام لے لو، علیہ اس پر۔ عدی بن حاتم طائی فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کتا ہے، میں نے اس کو اب شکار کے لیے چھوڑنا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو پکڑو، بسم اللہ اللہ کا نام لے کے اس کو چھوڑ دو۔ اب اس نے جا کے اس کو پکڑ لیا شکار کو، اب اس کے سانس باقی ہیں تو اس کو جا کے چھری چلا دو۔ عدی بن حاتم کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس حالت میں اس جانور کو پاتا ہوں کہ اس کو کتے نے چیر پھاڑ کر دیا، اس کا خون نکل گیا ہے، اس کو قتل کر دیا، ختم کر دیا۔ تو فرمایا جو تم نے اس کتے کو بسم اللہ پڑھ کے چھوڑا تھا یہی تمہارے لیے حلال ہے، چاہے وہ کتا اس کو جان سے بھی مار دے پھر بھی تمہارا اس کے لیے کھانا تم اس جانور سے کھا سکتے ہو، تمہارے لیے حلال ہے۔ دوسری بات، اگر اس کتے کے ساتھ کوئی اور کتا بھی مل جاتا ہے، مثال کے طور پہ شکار کر رہا ہے، اس نے اپنا کتا چھوڑا، جب وہاں پہنچا موقع کے اوپر تو وہاں 3 کتے تھے، چھوڑا اس نے 1 کتا تھا اپنا، وہاں گیا تو 2-3 کتے تھے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اب تم نہیں کھا سکتے، کیونکہ تم نے اپنے کتے کے اوپر بسم اللہ پڑھی تھی، اس کتے کے اوپر بسم اللہ نہیں پڑھی گئی، اس لیے وہ جانور تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ اسی انداز کے اندر اگر وہاں بندہ پہنچتا ہے، چھوڑا اس نے بسم اللہ پڑھ کے ہی ہے، لیکن اب وہاں جاتا ہے تو وہ جانور خود کھانا شروع کر دیتا ہے، کتا ہے اب اس نے خود ہی اس کو کھانا شروع کر دیا ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اب اس کو نہ کھاؤ، اس نے تمہارے لیے شکار نہیں کیا بلکہ اپنے لیے شکار کیا ہے۔ امسکنا علیکم اگر وہ تمہارے لیے روکے رکھے تو پھر تمہارے لیے ٹھیک ہے، اگر وہ بیچارہ خود کھانا شروع کر دے تو پھر تمہارے لیے جائز نہیں، پھر تم اس میں سے نہیں کھا سکتے۔ اسی طرح چیتا ہے، کتا ہے، باز ہے، کسی بھی چیز کے ساتھ انسان شکار کر سکتا ہے، اس کے اندر کوئی حرج والی بات نہیں۔ اگر بسم اللہ پڑھ کے نہیں چھوڑا اور ابھی اس جانور کے سانس باقی ہیں تو وہاں بسم اللہ ہی اللہ اکبر جا کے اس کے اوپر تکبیر پھیر دے۔ اگر اس نے بسم اللہ پڑھ کے اس جانور کو نہیں چھوڑا تھا اور اس جانور نے جا کے اس کو ختم کر دیا ہے تو پھر یہ جانور اس شکاری کے لیے، جس نے شکار کیا ہے، جس نے کتے کو بھیجا تھا، اب اس کے لیے کھانا جائز نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَقُلُوا پس کھاؤ مما اس میں سے، امسکنا۔ ایک ضروری بات اسی حدیث کے اندر عدی بن حاتم طائی نے ایک اور بات بھی پوچھی تھی، کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک چھڑی ہے، نیزہ نما کہہ لی تھی، میں اس کو اس طرح پھینکتا ہوں، اب وہ اس جانور کو تو جا کے لگتا ہے، تو اب اس حوالے سے کیا حکم ہے؟ تو نبی اسلام نے فرمایا اگر تو اس کو لگی ہے چھری والی سائڈ، نوک دار، اس نے اس کو چیر پھاڑ کیا ہے یا وہاں زخم لگا ہے، بسم اللہ پڑھ کے تم نے اس کو پھینکا تھا تو وہ تو تمہارے لیے ٹھیک ہے۔ اگر تم نے اس کو پھینکا اور وہ عرض کے اندر لگی، چھری کا منہ اس طرح تھا لیکن وہ اس طرح لگی ہے اس کو جا کے اور ضرب لگنے کی وجہ سے وہ جانور مر گیا ہے، تو فرمایا اب اس کا کھانا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ چند بنیادی چیزیں ہیں جن کا علم ہونا ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ شکاری کتا 3 طرح کے بندہ کتے رکھ سکتا ہے، رکھوالی کے لیے، یعنی یہ جس طرح ہمارے بھائی ہیں جو کھیتی باڑی کا کام کرتے ہیں، اس حوالے سے جانوروں کے لیے رکھ سکتا ہے کتا، اور اسی طرح شکار کے لحاظ سے کتا رکھ سکتا ہے۔ نبی اسلام نے اتنی سخت وعید فرمائی ہے جو بندہ شوقیہ کتا پالتا ہے، شوقیہ کتا، چھوٹا ہے بڑا ہے، نسلی ہے بغیر نسلی ہے، کوئی بھی کتا پالتا ہے، ہر روز اس کے اجر میں سے 1 احد پہاڑ کے برابر نیکیاں کم ہو جاتی ہیں۔
اللہ، جن بھائیوں نے حاجی عمرہ کیا نا مدینہ کے اندر مسجد نبوی کے قریب، یہ بہت بلند و بالا پہاڑ ہے، کافی پھیلا بھی ہوا ہے اور کافی بلند ہے، روزانہ اس کے اجر سے ایک احد پہاڑ کے برابر نیکیاں نکل جاتی ہیں، ضائع ہو جاتی ہیں۔ تو میرے بھائی اتنی شاید اس بندے نے جس نے کتا پالا ہے، یا ہم ہی اپنی لگا لیں، ہم اتنی نیکی ایک دن کے اندر کر نہیں پاتے جتنی نیکی ہم کتا رکھنے کی وجہ سے ختم کروا رہے ہیں۔ تو اس لیے معتبانہ گزارش ہے، اگر کسی بھائی کو دیکھیں کہ اس نے یہ شوقیہ کتا رکھا ہے، کوئی دوست احباب ہوتا ہے، کوئی رشتہ دار ہوتا ہے، کوئی تعلق والا ہے، تو اس کو بڑے احسن طریقے سے سمجھائیں، بھائی تیری نیکیاں کم ہو رہی ہیں، احد پہاڑ کے برابر تو نے شوقیہ کتا رکھ لیا ہے۔ فرمایا فَقُلُوا پس کھاؤ مما اس میں سے امسکنا علیکم جو وہ جانور تمہارے لیے روکے رکھے، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ اور اللہ کا نام لو علیہ اس کے اوپر، وَاتَّقُوا اللَّهَ اللہ سے ڈر جاؤ۔ یہ چیزیں جو نبی اسلام نے فرمائی ہیں، اس انداز کے اندر جانور کا کھانا حلال ہے، اس کے علاوہ جانور کا کھانا تمہارے لیے حرام ہو جائے گا۔ ان اللہ بے شک اللہ سریع الحساب اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب نبی الاسلام ایسی آیت پڑھا کرتے تھے نا تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کہتا ہے جلد حساب لینے والا ہے، اللہ سخت حساب لینے والا ہے، تو اللہ تو قرآن میں فرماتا ہے فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، بس جس کا حساب لیا گیا اس کے لیے آسان حساب لیا جائے گا۔ فرمایا عائشہ یہ بات یاد رکھو، اللہ اکبر، جس کا حساب لیا گیا۔ فرمایا یہ جو آیت ہے نا فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اس کا آسان حساب لیا جائے گا، یہ تو صرف پیشی ہوگی، یہ فلاں بن فلاں اللہ، ہاں جی رجسٹر دیکھا چلو اس کا کوئی پوچھ گچھ نہیں، چلو اس کو نامہ مال پکڑا اور کامیاب ہو گیا۔ فرمایا جس سے حساب شروع ہو گیا، اللہ اکبر، تو نے یہ کام کیا تھا، جہاں پوچھ گچھ شروع ہو گئی نا، فرمایا ان اللہ سریع الحساب، اصل حساب اس انسان سے لیا جائے گا۔ اللہ ہم سب سے آسان حساب فرمائے، اللہ ہم سب سے آسان حساب والا معاملہ عطا فرمائے۔ اگر کسی سے پوچھ پڑتال ہوگی نا یہ کام کیا تو کیا کیوں، وہ بندہ مارا گیا، اس کا معاملہ ختم ہو گیا، کوئی جواب نہیں دے پائے گا۔ جہاں سوالیہ نشان آ گیا نا کیوں، اللہ اکبر، اس کے پلے کچھ نہیں رہے گا، یہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ نہ اس کی مدد کرے گا نہ کوئی اس کو چھڑانے والا ہوگا۔ اللہ اکبر، دو ہی ٹھکانے ہیں، جنت ہے یا جہنم ہے، اور جب فیل ہو گیا تو جہنم میں جا کے اپنی سزا بھگتے گا، اگر تو نکلنے والا ہوا جہنم سے نکل آئے گا ورنہ ہمیشہ جہنم کے اندر ہی رہے گا۔ الیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرمائے۔ آگے آخری آیت ہے اس حوالے سے، فرمایا الیوم آج کے دن احل لکم تمہارے لیے حلال ہے الطیبات پاکیزہ چیزیں، وطعام الذین اور کھانا الذین ان لوگوں کا اوتوا الکتاب جو دیے گئے ہیں کتاب، حل لکم تمہارے لیے حلال ہے، وطعامکم اور تمہارا کھانا حل لہم ان اہل کتاب کے لیے حلال ہے۔ مسئلے کو سمجھیے گا، اہل کتاب کے متعلق میرا رب بات کہتا ہے تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے اور ان کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے۔ اگر تو کسی ایسے دسترخوان کے اوپر انہوں نے دعوت دیا جہاں شراب پڑی ہے، سور کا گوشت پڑا ہوا ہے، یا ایسا ذبیحہ پڑا ہوا ہے جس کو ذبح تو کیا گیا ہے لیکن اس کے اوپر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، تو فرمایا ایسے دسترخوان کے اوپر نہیں بیٹھا جا سکتا، ایسے برتنوں کے اندر بندہ کھا بھی نہیں سکتا چاہے حلال چیزیں ہوں۔ ہاں ایسا اہل کتاب جس نے ذبیحہ ذبح تو کیا ہے جانور لیکن اس کے اوپر اللہ کا نام لیا ہے، پتہ ہے کہ یہ اللہ کا نام لے کے اس نے ذبح کیا ہے، اور پھر وہ کھانے کی دعوت کے اوپر تمہیں بلاتے ہیں تو تم کھا سکتے ہو، اس کے اندر کوئی حرج والی بات نہیں۔ خیبر کے مقام پر جب نبی اسلام نے غزوہ خیبر لڑا تھا، اس وقت نبی اسلام کو جب فتح نصیب ہوئی تھی تو اس وقت ایک زینب نامی یہودہ عورت نے نبی اسلام کے لیے دعوت کا اہتمام کیا، دعوت کے لیے دسترخوان لگ گیا، نبی علیہ السلام کو دستی کا گوشت بہت بڑا ہی پسند تھا، اس نے اس مقام پر زہر لگا دیا تھا، اور جیسے ہی نبی علیہ السلام نے اس کو منہ کے قریب کیا، دانت لگائے، اس گوشت نے بول کے بتلایا کہ میرے اندر تو زہر ہے،
لیکن نبی اسلام نے اس کو پیچھے کر لیا. اس کے اثرات نبی اسلام کے دندان مبارک میں اور وہ حلق سے ہوتے ہوئے بڑی آنت کے اندر بھی نبی اسلام کے پیٹ کے اندر یا آپ کے معدے کے اندر وہ زہر کے اثرات چلے گئے تھے. آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ایک بشیر نامی صحابی تھے, انہوں نے بھی اس گوشت میں سے کچھ لقمہ لگا لیا تھا, لیکن وہ انہوں نے اتنا کھا لیا تھا کہ زہر نے ان کو بڑا ہی نقصان کیا. وہ اسی مقام پر شہید ہو گئے تھے, خیبر کے مقام پر ہی. اور نبی اسلام بھی آخری عمر تک, جب نبی اسلام کا سر اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود کے اندر تھا تو نبی اسلام پیالے کے اندر ہاتھ ڈالتے پھر اپنے ماتھے پر لگاتے کہتے عائشہ الا للہ ان للموت سکرات, اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں لیکن موت کی بڑی سختیاں ہیں. اور ساتھ کہا عائشہ اس دن کا جو مجھے گوشت کھلایا گیا ہے زہریلا, آج بھی اس کی میں تکلیف محسوس کر رہا ہوں, میری آنتڑیوں کو وہ کاٹ رہا ہے. تو اگر اہل کتاب کا کھانا حرام ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ان کے دسترخوان پہ نہ بیٹھتے. نبی اسلام نے ان کے کھانے میں سے کھایا تھا اور نبی اسلام کو پسند تھا کھانا, تو نبی اسلام نے, لیکن وہ ایک الگ بات ہے کہ اس کا کیا معاملہ بنا زہریلے گوشت کا. تو پھر نبی اسلام نے حکم جاری کیا کہ جس عورت نے اس کے اندر زہر ملایا ہے اس کو قتل کر دیا جائے, پھر اس کو ختم کر دیا گیا تھا. بہرحال اہل کتاب کے ساتھ کھانا ٹھیک ہے, لیکن اس میں ضروری بات یہ ہے کہ اس ذبیحے کے اوپر اللہ کا نام لیا گیا ہو اور وہ کھانا حلال طریقے کا ہو, اس کے اندر حرام اشیاء کا کوئی بھی عمل دخل نہ ہو, نہ شراب ہو, نہ سور کا گوشت ہو, نہ اور ایسی چیزیں ہوں جس سے انسان کو میرے رب نے منع کیا ہے. پھر ان کے ساتھ بندہ کھا پی سکتا ہے. تمہارا کھانا ان کے لیے اور ان کا کھانا تمہارے لیے. فرمایا والمحصنات, اور حلال ہے تمہارے لیے پاک عورتیں, من المؤمنات مومنہ عورتیں, والمحصنات اور پاک دامن عورتیں, من الذین ان لوگوں سے اوتوا الکتاب جو دیے گئے ہیں کتاب, من قبلکم تم سے پہلے, اذا آتیتموہن جب تم دو ان کو, اجورہن ان کا حق مہر, محسنین نکاح میں لانے والی ہوں, غیر مصافحین نہ کہ بدکاری کرنے والی ہوں, ولا متخذی اور نہ وہ بنانے والے ہوں اخدان چھپے دوست. اہل کتاب کے ساتھ شادی کرنے کے متعلق میرا رب پیغام دے رہا ہے, خبر دے رہا ہے. مومنہ عورتوں سے تم شادی کر سکتے ہو, اسی طرح اہل کتاب کی عورتوں سے بھی تم شادی کر سکتے ہو. لیکن یہاں یہ ایک بات یاد رکھیے, یہ اللہ رب العالمین نے رخصت دی ہے. ایک اپنا ایک ذہن ہوتا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ تم عیسائی عورت سے شادی نہ کرو, کیونکہ اس سے بڑا دنیا کے اندر شرک کرنے والا کون ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتا ہے یا اللہ کی بیٹی کہتا ہے. کسی بھی انداز کے اندر وہ عورت ہے یا مرد ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہتے ہیں, اس سے بڑا اللہ کے ساتھ شرک کیا ہو سکتا ہے. پھر وہ دلیل کے طور پہ کہا کرتے تھے, اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنْ, تم کسی مشرکہ عورت سے شادی نہ کرو جہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے. اللہ کی طرف سے اجازت ہے اگر کوئی اس کے اندر خیر کا پہلو دیکھا جائے, اس کے اندر شرک کی آمیزش نہ ہو. جس طرح میں نے پہلے بھی ایک درس کے اندر بات کی ہے کہ ان کے اندر بے شمار فرقے ہیں. عیسائیوں کے اندر کچھ تو عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ کہتے ہیں, کچھ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں, کچھ عیسیٰ علیہ السلام کو ثالث الثلاثہ تین میں سے تیسرا کہتے ہیں, اور کچھ اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہتے ہیں. اس انداز کے اندر اگر کوئی ایسا عقیدہ رکھنے والی اہل کتاب عورت ہو تو پھر اس کے ساتھ انسان نکاح کر سکتا ہے. اور اس کے اندر خیر کا پہلو یہ ہے کہ اس کے اندر یہ تمنا رکھے کہ اگر میری شادی ہو جائے تو میں اس کو دعوت دوں, اور ہو سکتا ہے یہ میری دعوت کے اوپر اسلام کو قبول کر لے, تو پھر اس انداز کے اندر ٹھیک ہے. اللہ کا حکم ہے, اللہ کا فیصلہ ہے, اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے, کسی عام انسان کی بات نہیں ہے. لیکن اس سے بہتر کیا ہے, جس طرح اللہ نے پہلے بات کی ہے کہ والمحصنات من المؤمنات, اہل کتاب کی عورتوں کی بجائے اگر نیک دامن مومنہ عورتوں سے شادی کی جائے تو وہ سب سے اچھی بات ہے اور سب سے بہتر بات ہے.
وَمَن يَكْفُرْ اور جو کوئی کفر کرے بالایمان ایمان کے ساتھ فقد حبط پس اس کے برباد ہو گئے عمل ہو اس کے عمل وَهُوَ اور وہ فی الآخرۃ آخرت میں من الخاسرین نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ نبی اسلام نے فرمایا جو بھی یہودی یا عیسائی دنیا کے کسی بھی کونا میں اس کو پتہ چل جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہو چکے ہیں، ان کی شریعت آ گئی ہے، کتاب ان کے اوپر نازل ہو گئی ہے، اور پھر اسی حالت میں وہ مر جاتا ہے تو فرمایا جیسے ہی مرے گا اللہ اس کو جہنم میں داخل کرے گا۔ تو اللہ کے ہاں ایمان اسلام دین اسلام ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی دین اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہ تھا میرے بھائی آج کا سبق، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے حلال چیزوں کے متعلق بات کی ہے اور شکار کرنے والے جانوروں کے متعلق بات کی ہے کہ شکاری جانور کیا کچھ کر سکتے ہیں اس انداز کے اندر، اور پھر اہل کتاب کا کھانا اور اہل کتاب کی خواتین سے شادی کرنا، اور ایمان کے متعلق بات کی ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے اللہ رب العالمین ہم سب کو عقیدہ توحید پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔